السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز اساتذہ کرام، طلباء اور عزیز طالبات، آج ہم لوگ یہاں کس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج کا دن جو 15 اگست کا دن ہے، ہمارے ہر ایک ہندوستانی کے لیے یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، تاریخی دن ہے۔ ہم نے بارہا اس دن کی خوشیاں منائی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آج ہی کے دن 15 اگست کو ہمارا یہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ تقریباً ہندوستان کو آزاد ہوئے 80 سال گزر گئے، اور ہم یہ جو اس مرتبہ جو آزادی کا جشن منا رہے ہیں وہ 80 سال ہمارے گزر گئے۔ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ ہمارا یہ ملک بظاہر ہندوستان آزاد اور جمہوری ملک ہے، لیکن اسی آزادی کے پیچھے ایک کڑوی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ 80 سال ہمارے آزادی کو گزر گئے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین اور مجاہدین آزادی اور سرفروش علماء کرام نے آزادی کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون جگر کے ساتھ اس آزادی کے درخت کو انہوں نے سینچا ہے۔ آج ہم لوگ یہاں پر آزاد ہیں، آزادی کے جشن منا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، آج ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں یہ مسلمان قوم ہے، مسلم قوم ہے، اور آپ کو یہ بات جاننا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسلم قوم ایک زندہ قوم ہے۔ مسلم قوم ایک زندہ قوم ہے، اور آج اس مسلم قوم کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور اس کے ہمتوں کو پست کرنے کے لیے مستقل ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے ہمارے اس ہندوستان کے اندر۔ وہ کس طرح؟ اس طرح پر کہ سب سے پہلی چیز ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو قربانیاں جنگ آزادی کو لے کر اور ہندوستان کو آزاد کرانے کو لے کر تھی، اس تاریخ کو کتابوں سے، نصاب سے، سلیبس سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک کوشش ہے، اور دوسرا اس کے لیے سب سے زیادہ جو رول ادا کر رہا ہے ہمارے ملک کا وہ میڈیا ہے، جو ہماری تاریخ کو مستقل ہٹانے اور مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری اس تاریخ کو غلط رویے کے ساتھ اسے دوسرا رنگ دے کر میڈیا کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے یہ جنگ آزادی کے اندر جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کو پورے لوگوں کے سامنے اور پورے ملک کے سامنے ان کی قربانیوں کو نہ صرف چھپایا جا رہا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ آج علل اعلان کھلم کھلا جو ہے ان کو دیش کے دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے اس ماحول کے اندر ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس بات پر کہ ہم ہمارے جو اسلاف اور ہمارے جو اکابر ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں اور اس کو مطالعہ کریں۔ اس لیے کہ ایک بات کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے، کبھی بھی ایک زندہ قوم کو اندر سے کھوکھلا کرنے اور اس کو وجود کو ختم کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔
تو لہذا مسلمان جو زندہ قوم ہے اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے. تو آپ حضرات سے، طلباء سے، طالبات سے گزارش ہے کہ ایسے دور کے اندر ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو یاد رکھیں. اب میڈیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی ہے وہ 1857 کے اندر لڑی گئی. شروعات تو جنگ ہوئی ہے اور جنگ کی جو بنیاد ڈالی گئی، آزادی کی آواز اٹھائی گئی وہ 1857 سے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ آزادی 1857 کے اندر لڑی گئی، اس لیے کہ اس سے 100 سال پہلے صرف اور صرف آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے اور قربانیاں دینے والے مسلمان تھے. اس تاریخ کو چھپانے کے لیے غلط تاریخ بیان کی جاتی ہے. تو 100 سال مسلسل مسلمان اور مسلمانوں کے اکابرین نے جنگ آزادی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا. مثال کے طور پر 2-3 تاریخ اور گواہ واقعات کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے. آپ دیکھیں گے سب سے پہلے 1750 یعنی 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں جنگ کے اندر، اور انہوں نے اپنی کم عمری اس زمانے کے اندر میسور کا وہ مرد مجاہد جس کو شیر میسور، بلکہ میں کہتا ہوں شیر میسور نہیں بلکہ شیر ہند ان کو کہنا چاہیے، حضرت ٹیپو سلطان فتح علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی ہے. اور ایسی جنگ انگریزوں کے خلاف چھیڑی کہ پورے انگریزوں کے جو سامراٹ ہے اس کو ہلاک کر رکھ دیا. انگریز اس بات پر کہنے پر مجبور ہو گئے جب تک ہم ٹیپو کو شہید نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، ہم ہندوستان کو حاصل نہیں کر سکتے. اور وہ ان کا مقولہ بڑا مشہور ہے. آج بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر آزادی کی، حریت کی جو لوگ ان کے اندر پسندیدہ رکھتے ہیں اور آزادی کو پسند رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ ان کے دل کو گرمانے کے لیے کافی ہے. انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. تو چنانچہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1790 یعنی 1799 کے اندر وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور 1803 کے اندر سب سے پہلے علماء اکرام نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے بڑے علماء گزرے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اس بات کا فتویٰ جاری کیا کہ ہمارا ملک جو ہے ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام بنتا جا رہا ہے. اب اس کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا یہ ہر مسلمان کا شرعی فرض ہے، دینی فرض ہے. جب یہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے اس وقت پورے ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہوا اور سب نے آزادی کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا. تو مختلف مقامات پر آزادی کی جنگ لڑی گئی. جب سے یہ فتوے صادر ہوئے اور جب سے فتویٰ لکھا گیا اس وقت سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر آزادی کی ایک حریت پیدا ہو گئی اور آزادی کو لے کر جو فکر مند پیدا ہوئے. ہر جگہ تحریکیں چلائی گئیں، انگریزوں کے خلاف ماحول بنایا گیا اور جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا. تو اس وقت انگریزوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ اور بڑا دشمن اگر کوئی تھا تو وہ مسلمان اور خصوصاً علماء اکرام تھے. تو انگریزوں نے اس زمانے کے اندر بہت بڑا ظلم اٹھایا ہے مسلمانوں کے اوپر بھی اور خصوصاً علماء اکرام کے اندر بھی. آپ دیکھیں گے آج بھی تاریخ کے اندر کتابیں موجود ہیں. یہ کتاب ہے کالا پانی کے نام سے. آپ نے نام سنا ہوگا کالا پانی. یہ انڈوبار نکوبار کے اندر ایک جیل خانہ ہے جس کو کالا پانی کہا جاتا ہے. اس وقت انگریز مجاہدین آزادی کو کالا پانی کے اندر بھیج کر ان کو سزائیں دی جاتی تھی. آج بھی آپ یوٹیوب کے اندر سرچ کر سکتے ہیں کالا پانی کی جیل کے سلسلے میں. ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے سلاخوں سے بھرے ہوئے جہاں قیدی کو ڈال دیا جاتا تھا. نہ قیدی سکون سے کھڑا رہ سکتا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا. ایسی اذیتیں ان کو دی گئی اور کئیوں کو اس کے اندر شہید کیا گیا ہے. اور جو لوگ واپس لوٹے ہیں کالا پانی سے اپنے ملک اور اپنے گھر کو،
وہ 20-20 سال 25-25 سال کے بعد تکالیف برداشت کر کے واپس لوٹے. تو اس میں بہت سارے علماء اکرام نے حصہ لیا ہے، مسلمانوں کا خون اس کے اندر بہا ہے. تو کتابوں کے اندر خود جو ہے انگریز اپنی تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ 1857 کے اندر جو جنگ ہوئی اس میں مسلمان اور علماء کو اتنے قتل کیے گئے، ایک ایک دن کے اندر 50-50 ہزار علماء اکرام کو قتل کیا جاتا. دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے اندر علماء کی لاشیں نہ لٹکائی گئی. تو بہرحال یہ ہماری تاریخ ہے ہندوستان کے لیے، اس لیے اس کو بار بار کہا جاتا ہے. یہ مختصر میں